اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من کان عدوا لجبریل، یہاں سے ہے قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین۔ یہاں سے وحی کے بارے میں یہود کے شبہ باطل کا جواب 5 وجوہات سے، وحی کے بارے میں یہود کے شبہ باطل کا جواب 5 وجوہ سے، اور یہاں سے یہ وجہ اول ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ۔ فرما دے قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، آپ فرما دے کہ جو شخص جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، وجہ اول، پس بے شک اس نے یعنی جبریل علیہ السلام نے اتارا ہے اس قرآن کریم کو علی قلبک، آپ کے دل پر، بِإِذْنِ اللہ، اللہ پاک کے حکم سے۔ اگر جو شخص دشمن ہے جبریل علیہ السلام کا، تو جبریل علیہ السلام نے تو آپ کے دل پر اس قرآن کریم کو اللہ پاک کے حکم سے اتارا ہے۔ یہود کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ آپ پر جو فرشتہ وحی لا رہا ہے قرآن کریم، جبریل علیہ السلام، وہ ہمارا دشمن ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، کوئی اور فرشتہ وحی لے کر آئے، کیونکہ جبریل علیہ السلام یہ ہمارے دشمن ہیں اور یہ مختلف قوموں پر عذاب لے کر آتے ہیں، تو ہم ان کو نہیں مانتے، چاہیے کہ کوئی دوسرا فرشتہ جو ہے وہ وحی لے کر آئے۔ تو یہاں ان کا جواب ایک یہ دیا گیا کہ آپ فرما دیں ان سے، ان یہود سے، کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہے تو ٹھیک ہے، ہوا کرے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ۔ جبریل علیہ السلام تو اپنی مرضی کے مالک نہیں ہے، وہ تو وحی لے کر آتے ہیں اللہ پاک کے حکم سے۔ جبریل علیہ السلام کو کسی سے ذاتی دشمنی تو نہیں ہے، وہ اگر کہیں عذاب لاتے ہیں تو بھی اللہ کے حکم سے، سمجھ میں آ رہی ہے، وہ اگر وحی لاتے ہیں تو بھی اللہ کے حکم سے۔ تو جبریل علیہ السلام تو اللہ پاک کے حکم کے تابع ہے، تمہیں دشمنی رکھنی ہے تو تمہاری مرضی ہے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، اس نے اتارا ہے یہ قرآن کریم آپ کے قلب مبارک پر اللہ پاک کے حکم سے۔ جبریل آپ کو جانتے ہیں نا، حضور اللہ پاک کے فرشتوں میں یعنی ایک معزز فرشتہ ہے جو مشہور فرشتے ہیں۔ جبریل کے معنی کیا ہے؟ جبر کے معنی آتے ہیں عبد کے، بندہ، اور ایل اللہ کے معنی میں ہے۔ جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں عبداللہ نام ہے، لیکن عبداللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ کا بندہ۔ تو جبریل کے معنی بھی ہے اللہ کا بندہ، اسی طرح میکائیل کے معنی بھی ہے اللہ کا بندہ۔ تو وہ اتارتا ہے، اس نے اتارا ہے آپ کے قلب مبارک پر یہ قرآن کریم اللہ پاک کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، وجہ ثانی، دوسری وجہ، جو کہ تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو کہ تصدیق یعنی قرآن کریم تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی، لما بین یدیہ، جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ یہ قرآن کریم سابقہ کتابوں کے لیے مصدق بھی ہے، ان کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ وہدن، وجہ ثالث، اور یہ قرآن کریم کیا ہے؟ کتاب ہدایت ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ رہنما ہے۔ وبشری للمؤمنین، وجہ رابع، چوتھی وجہ، اور خوشخبری سناتا ہے ایمان والوں کو۔ میں نے عرض کیا تھا نا، یہود کے شبہ باطل کا جواب جو وحی کے بارے میں شبہ تھا، کتنے وجوہات سے؟ 5۔ تو ان کو وحی کے بارے میں شبہ تھا، اشکال تھا کہ جبریل علیہ السلام کیوں لا رہے ہیں، تو یہ اس کی چوتھی وجہ ہو گئی۔ وبشری للمؤمنین، یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کریم خوشخبری سناتا ہے کس کو؟ ایمان والوں کو۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ وجہ خامس، 5ویں وجہ، فرمایا کہ جو شخص ہو اللہ پاک کا دشمن، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، وجبریل ومیکال، اور جبریل علیہ السلام کا اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ دشمن ہے ایسے کافروں کا۔ اب وہ جبریل و میکائیل سے تخصیص بعد التعمیم ہے، پہلے تو عام ذکر کیا نا، وہ ملائکتہ،
اور اس کے فرشتوں کا، تو ملائکہ میں جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام تو آ گئے، لیکن پھر یہاں بعد میں خاص طور پر ان کے نام بھی ذکر کر دیے، تو یہ کیا ہے؟ تخصیص بعد التعمیم ہے۔ اور فرشتوں میں، ملائکہ میں تو مطلقاً ان دونوں کا بھی ذکر آ گیا، لیکن چونکہ ان کو خاص طور پر ان سے دشمنی تھی تو اس لیے ان کو الگ سے پھر خاص طور پر دوبارہ بھی نام ذکر کیا کہ انہوں نے جبریل علیہ السلام پر خاص طور پر اعتراض کیا تھا۔ تو ویسے ملائکہ میں تو تذکرہ آ گیا، لیکن چونکہ ان کو خاص یہود کو دشمنی ان سے تھی تو اس لیے ان کا نام الگ سے بھی ذکر کیا۔ فرمایا جو اللہ پاک کا دشمن ہے، فرشتوں کا، رسولوں کا، جبریل، اور پھر خاص طور پر فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام کا، تو یاد رکھو کہ اللہ پاک بھی ایسے کافروں کا کیا ہے؟ دشمن ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو یعنی نیک لوگوں کا، صلحاء کا دشمن ہوتا ہے تو کیا ہے؟ اللہ پاک پھر اس سے دشمنی رکھتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے نا، آپ علیہ السلام نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے یعنی اولیاء سے، نیک لوگوں سے دشمنی رکھے گا تو فقد آذنتہ بالحرب، یہ ہے تو پھر اعلان جنگ ہے اس سے۔ تو صلحاء سے، اتقیاء سے، بزرگوں سے، نیک لوگوں سے انسان محبت رکھے، ان سے حسد، دشمنی یا بغض نہیں رکھے، ورنہ پھر ایسے شخص کا مقدر صرف اور صرف ذلت ہوتی ہے۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، یہ زجر ہے، اور فرمایا کہ البتہ تحقیق ہم نے اتاری آپ کی طرف واضح آیتیں، ہم نے آپ کی طرف یعنی آپ علیہ السلام کو خطاب ہے کہ ہم تحقیق ہم نے اتاری ہے آپ کی طرف آیات بینات، واضح آیتیں اتاری ہے۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور انکار نہیں کرتے ان واضح آیتوں کا مگر کون؟ الفاسقون، کامل فاسق یا عادی نافرمان۔ استاد صاحب نے اس کا ترجمہ فرمایا فاسقون کا کامل فاسق یا پھر عادی نافرمان، جو نافرمانی کا عادی ہو۔ او کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم بل اکثرهم لا یؤمنون، فرمایا او کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم، یہاں سے یہود کی عہد شکنی کا بیان، یہود کی عہد شکنی کا بیان ہے یہاں سے۔ فرماتے او کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب بھی باندھا انہوں نے کوئی عہد، جب بھی کوئی عہد کیا تو نبذہ فریق منہم، تو ان یہود میں سے ایک گروہ نے کیا کر دیا؟ اس عہد کو پھینک دیا، اس عہد کو توڑ ڈالا، عہد شکنی کی۔ جب بھی ان یہود نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک فریق ضرور ایسا تھا کہ جو اس عہد کو توڑ دیتا تھا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے تو اکثر ایمان بھی نہیں لاتے۔ لا یؤمنون ای بالتورات، کس پر؟ یعنی تورات پر۔ سمجھ میں آ رہی؟ کچھ تو ایسے ہیں کہ جو صراحتاً عہد شکنی کرتے ہیں، بلکہ اکثر تو تورات پر سرے سے ایمان ہی نہیں رکھتے۔ جب تورات پر ایمان نہیں ہے تو عہد شکنی تو پھر کیا ہے ان کے سامنے؟ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، نمونہ عہد شکنی۔ سمجھ میں عہد شکنی کا بیان تو ہو گیا، اب اس کا نمونہ مثال وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور جب آیا ان کے پاس ایک عظیم الشان رسول، رسول تنوین تعظیم کے لیے ہے، اور جب آئے ان کے پاس ایک عظیم الشان رسول من عند اللہ، اللہ پاک کی طرف سے، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، تو نبذ فریق منہم، پہلی حماقت، پہلی حماقت، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ اور جب وہ پیغمبر آیا، رسول آیا اور تصدیق بھی کرنے والا ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے یعنی تورات کی، تو ان کی پہلی حماقت کیا ہے کہ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو پھینک دیا ان میں سے ایک جماعت نے، اہل کتاب میں سے، کس کو؟ اللہ پاک کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنے پیٹھ پیچھے۔ سمجھ میں آ رہی؟ کتاب اللہ سے مراد تورات ہے، ان کے پیغمبر پر تو تورات نازل ہوئی نا، یہود کی کتاب تورات ہے، تو ان میں سے ایک فریق نے تورات کو بالکل پس پشت ڈال دیا، وراء ظہورہم، پیٹھ پیچھے پھینکنے سے مراد کیا ہے؟ پس پشت ڈال دیا، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ اس کتاب کو جانتے ہی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا تو دور کی بات، قرآن کریم کو ماننا دور کی بات،
اپنی جو کتاب تھی تورات اس کو بھی کیا کر دیا، چھوڑ دیا، اس پر بھی کوئی عمل نہیں کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ اس کتاب کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، ویسے اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اب موجودہ یہود اور نصارہ کا جو مذہب ہے یہ صرف خواہش پرستی رہ گیا ہے اور کوئی حقیقت اس میں نہیں ہے۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، دوسری حماقت فرماتے ہیں اور پیچھے ہو لیے، اتباع کرنے لگے کس چیز کی؟ ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اس علم کی جس کو پڑھتے تھے شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں، جس کو پڑھتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھتے تھے، اس کے پیچھے لگ گئے۔ وما کفر سلیمان، تیسری حماقت سحر۔ وما کفر سلیمان ای وما سحر سلیمان، اور کفر نہیں کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے، یعنی جادو کے ذریعے سے، جادو سیکھ کر، ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین نے کفر کیا، جنات نے، شیاطین نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، اس طور پر کہ وہ کیا کرتے تھے، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابھی اس پر بات کرتے ہیں۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور پیچھے ہو لیے، اتباع کیا انہوں نے، وما انزل ای اتبعوا ما انزل، انہوں نے اتباع کیا کس چیز کا؟ اس جادو کا، علی الملکین، جو اتارا گیا تھا دو فرشتوں پر، ببابل، شہر بابل میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ انزل، انزال یہاں الہام کے معنی میں ہے، جو اتارا گیا، کیونکہ وحی تھوڑی ہے یہاں، وحی کا نزول مراد نہیں ہے، الہام مراد ہے، جو سکھایا گیا، الہام کیا گیا تھا دو فرشتوں کو، کہاں پر؟ بابل شہر میں، اور ان فرشتوں کے نام کیا تھے؟ ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت پر۔ سمجھ میں آ رہی؟ وما یعلمان من احد، اور وہ نہیں بتلاتے تھے کسی کو، یہ جادو نہیں سکھاتے تھے کسی ایک کو بھی، حتی یقولا، مگر یہاں تک کہ اس سے کہہ دیتے کہ انما نحن فتنۃ، دیکھو یہ بات یاد رکھو، ہم تمہارے لیے بطور آزمائش کے ہیں۔ سمجھ میں؟ فتنۃ، اختبار کے معنی میں، آزمائش، فلا تکفر، پس کافر مت بن جاؤ، مت سیکھو جادو، یہ کفر ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہود میں دو طرح سے جو ہے جادو کا یہ معاملہ آیا۔ ایک، انہوں نے جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یا اس کے بعد جنات وغیرہ اور یہ جو شیاطین وغیرہ ہوتے ہیں ان کے جو ہے پیچھے لگ گئے، سحر اور جادو وغیرہ سیکھنے میں، سکھانے میں، اس چیز کے بہت زیادہ پیچھے لگ گئے، جادو سیکھتے تھے، سحر سیکھتے تھے۔ اور دوسرا، پھر اس کا انتساب کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف، حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ پاک کے پیغمبر تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کبھی جادو نہیں کیا۔ ان کو اللہ پاک نے بڑی عظیم الشان بادشاہت اور سلطنت دی تھی، یہاں تک کہ ایسی عظیم الشان سلطنت تھی، آپ کو معلوم ہے، آپ حضرات نے سنا ہے کہ ہواؤں پر، فضاؤں پر، چرند پرند سب پر ان کا حکم چلتا تھا اللہ پاک کے حکم سے، پرندوں کی بولی بھی جانتے تھے۔ سمجھ میں آ رہی؟ تو لیکن انہوں نے جادو نہیں کیا، وہ یہ جادو سیکھتے تھے شیاطین سے، اور پھر کہتے تھے کہ یہ فن جو ہے ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے آیا ہے نیچے، ان تک انتساب کرتے تھے، سلسلہ پہنچاتے تھے جادو کا۔ یہ صراحتاً بہتان اور جھوٹ تھا بالکل اللہ پاک کے پیغمبر پر۔ اسی طریقے سے دوسری یہ صورت تھی کہ اللہ پاک نے دو فرشتوں کو بھیجا ان کی آزمائش کے لیے، ہاروت اور ماروت۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ، اور ان کو جادو کا علم اللہ پاک نے دیا، تو یہ آتے مجمع میں، اور اس زمانے میں یعنی اس چیز کا بہت زیادہ رواج ہو چکا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہ لوگ جو ہے جادو سیکھتے تھے، کرتب دکھاتے تھے، شعبدے دکھاتے تھے، اس طرح لوگوں کو متاثر کرتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہمارے شیخ حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا بھی ہے اپنی تفسیر میں کہ یعنی ہر زمانے میں اس طرح یہ طریقہ رہا ہے۔ آج بھی موجودہ زمانے میں آپ دیکھتے ہیں بعض جاہل قسم کے لوگ، بے دین قسم کے لوگ، بدعقیدہ قسم کے لوگ اس طرح کی الٹی سیدھی حرکات کرتے ہیں، اور لوگ اس ظاہری چیز سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اصل کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، قرآن و سنت،
جس کا عمل قرآن اور سنت پر نہیں ہے، جس کی زندگی شریعت پر کی پابند نہیں ہے، تو یاد رکھے کہ وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے۔ بس ہم الٹی سیدھی چیزیں اور ظاہر میں یہ چیزیں کرتبے، شعبد بازیاں، یہ چیز دیکھ کر ہم اعتقاد کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یاد رکھے کہ اگر کسی کی زندگی شریعت کے تابع نہیں ہے، وہ بہت بڑے ولی ہونے کا دعویٰ کر لے، لیکن اس کی زندگی سنتوں سے خالی ہے تو وہ جاہل ہے، چاہے وہ ہوا میں اڑ کر دکھائے، چاہے وہ الٹی سیدھے کرتب دکھا دے۔ تو آج ہم اپنی کم علمی کی بنا پر اور اپنی ناسمجھی اور نادانی کی بنا پر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل کیا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کون متبع شریعت ہے، کون شریعت کا پابند ہے، کس کی زندگی اللہ پاک کے احکامات کے مطابق بسر ہو رہی ہے۔ بس ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ فلاں نے یہ کرتب دکھایا، فلاں نے یہ کرتب دکھایا، یہ شعبدہ دکھایا۔ تو اس زمانے کے اندر بھی ان چیزوں کا بہت رواج تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جادو اور معجزے میں فرق ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ معجزہ وہ ہوتا ہے جو پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر ہو، کرامت وہ ہوتی ہے جو اللہ پاک کے نیک بندوں سے ظاہر ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جادو، سحر وغیرہ یہ شیاطین اور جنات وغیرہ کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہ معجزہ ہوتا ہے جو پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر ہو، کرامت وہ ہے جو اللہ پاک کے نیک بندوں سے ظاہر ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ جادو نہیں کرتے۔ لیکن اس میں یہ بھی سن لیں کہ معجزے کے ظہور میں بھی پیغمبر اللہ پاک کا محتاج۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ خود اختیار نہیں ہوتا پیغمبر کو جب چاہے معجزہ، جب اللہ پاک چاہے۔ اسی طرح اللہ پاک کے نیک بندے اولیاء کرامت ظاہر ہو سکتی ہے لیکن جب اللہ پاک چاہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تیسری بات اس میں یہ سمجھ لیں کہ بعض چیزیں یہ اسباب ہوتی ہے، یعنی جادو کی حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ جیسے ایک علاج ہے، علاج بھی اسباب کے درجے میں ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ انسان طبیب کے پاس جا کر دوائی لیتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ ایک سبب ہے، اصل مؤثر بالذات اللہ پاک کی ذات ہے، لیکن اس دوائی میں اللہ پاک نے اثر رکھا ہے سبب کے درجے میں۔ اسی طریقے سے زہر ہے، زہر میں اپنا اثر ہے، انسان وہ کھائے گا، اللہ پاک نہیں چاہے تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اسباب کے درجے میں رہتے ہوئے اس میں کیا ہے؟ نقصان ہے، انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے یہ جادو، یہ بھی اسباب کے درجے میں ہے، یہ بھی انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کے اندر بھی تاثیر ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن چونکہ یہ چیز جائز نہیں تھی اور اس کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، تو اللہ پاک نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ بھئی یہ کوئی کرامت یا معجزہ نہیں ہے، یہ جادو ہے، بات سمجھ میں، تو یہ فرشتوں کو بھیجا۔ یہ آتے تھے اور مجمع جمع کر کے یعنی بتاتے تھے کہ بھئی تم جس چیز کے پیچھے لگے ہو یہ غلط ہے، یہ جادو ہے، یہ کوئی معجزہ یا کرامت نہیں ہے۔ تو وہ کہتے کہ بھئی تمہیں کیا پتہ، تمہیں تو خود نہیں آتا، تم کیسے کہہ رہے ہو؟ تو یہ کہتے کہ ہمیں بالکل آتا ہے، اللہ پاک نے سکھایا ہے، یہ علم دیا ہے۔ تو پھر وہ کہتے کہ ہمیں بھی سکھا دیں، تو یہ منع کرتے کہ یہ چیز منع ہے، تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے، اللہ پاک نے منع کیا ہے اور ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں۔ لیکن وہ جو پیچھے پڑ جاتا پھر اس کو سکھا دیتے، پھر کیا کر لیتے؟ سکھا دیتے۔ لیکن یاد رکھیں کہ سکھانا کیا تھا، فرمایا نا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ نہیں سکھاتے تھے اس وقت تک جب تک کہ کہہ نہ دیتے کہ ہم محض آزمائش کے لیے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم تو تمہاری آزمائش کے لیے ہیں، فلا تکفر، لہٰذا کافر مت بنو، یہ چیز مت سیکھو، یہ کفر ہے۔ سمجھ میں آئے؟ لیکن اصرار پر کیا کرتے؟ سکھا دیتے۔ لیکن جنہوں نے ایسا کیا اور سیکھا تو ان کی پکڑ ہوگی، ان کی کیا ہوگی؟ پکڑ تو ہوگی نا، وہ امتحان میں ناکام ہو گئے۔ جیسے بعض چیزیں جو ہے سامنے مجرم کو پکڑنے کے لیے ہوتی ہے، جیسے ہمارے حضرت نے اس کی مثال لکھی ہے کہ جو اینٹی کرپشن والے ہیں بعض دفعہ یہ پکڑنے کے لیے کیا ہے، نوٹ پر چھوٹے سے دستخط کر دیتے ہیں یا کوئی علامت لگا دیتے ہیں، پھر جب وہ افسر رشوت لیتا ہے تو ان مخصوص نوٹوں سمیت اس کو پکڑ لیتے ہیں، گرفتار کر لیتے ہیں۔ وہ انکار نہیں کر سکتا، اس نوٹ پر خاص علامت اور نشان ہوتا ہے، کہتے ہیں بھئی تم نے لی ہے رشوت، یہ جرم تم نے کیا ہے، اس کے پاس کوئی وہ نہیں ہوتا۔ تو یہ فرشتے تھے، ان سے سیکھا انہوں نے منع بھی کیا کہ بھئی ہم آزمائش مت سیکھو، لیکن جس نے سیکھا تو اس نے کفر کیا اور اس کو سزا ملے گی۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پھر بھی سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ جادو
جس کے ذریعے سے وہ جدائی ڈالتے تھے کسی مرد اور اس کی بیوی کے درمیان. تو اس جادو کے ذریعے سے کیا کرتے تھے؟ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے. ان مقاصد کے لیے بھی یہ چیز استعمال ہوتی ہے. یہ ایک انتہائی گھناؤنا مقصد ہے، انتہائی غلط مقصد ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپس میں جو ہے نا اتفاقیہ پیدا کرا دینا، قطع رحمی کرا دینا. اور آج بھی یہ فتنوں کا اور ان چیزوں کا بازار گرم ہے، آپ دیکھتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ غلط مقاصد ہی کے لیے، ظاہری میں جادو کسی صحیح مقصد کے لیے تو نہیں استعمال ہوتا، غلط مقاصد کے لیے. بات سمجھ میں؟ اور آج کل لوگوں نے دکانیں کھولی ہوئی ہیں اور خوب جو ہے ان کا جو ہے یہ کاروبار چمک رہا ہے. لوگ ہزاروں روپے جا کر دیتے ہیں اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو کر واپس آتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ سلسلہ ہے. تو اس جادو کے ذریعے سے کیا ہے، وہ اس لیے سیکھتے تھے تاکہ اس کے ذریعے سے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دے. وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، حالانکہ نہیں تھے وہ نقصان دینے والے کسی کو بجز حکم خداوندی کے، حالانکہ اصل مؤثر بذات اللہ پاک کی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس جادو میں بھی تب اثر ہو سکتی ہے جب اللہ پاک چاہے. تو حالانکہ وہ اللہ پاک کے حکم کے بغیر کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے وہ چیز جو کیا تھی، ما یضرہم، جو ان کے لیے نقصان دہ تھی، ولا ینفعہم، ان کے لیے فائدہ مند نہیں تھی. یہ جادو سیکھنا ان کے لیے نقصان کا باعث تو تھا لیکن ان کے لیے فائدے کا باعث ہرگز نہیں تھا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جادو تو ان کے لیے خسارے اور پکڑ کا باعث تھا نا. تو فرمانے ہیں کہ وہ سیکھتے تھے کیا چیز، وَيَتَعَلَّمُونَ، وہ سیکھتے تھے یہ جادو، ما یضرہم، کہ جو ان کے لیے نقصان دہ تھا، ولا ینفعہم، ان کے لیے نافع نہیں تھا. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ترہیب اور علماء یہود مراد ہیں. وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور وہ خوب جان چکے ہیں، یعنی علماء یہود، لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ جس نے اختیار کیا جادو کو، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. تو اس میں بھی ہے. تو ان کے جو علماء تھے، ان کے جو مذہبی رہنما تھے، انہوں نے یہ حرکتیں شروع کر دی تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لوگوں سے پیسے وصول کرنے کے لیے، پیسے بٹورنے کے لیے. آج بھی آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جھوٹے عامل اور اس طرح کے کہتے ہیں کہ بھئی تم پہ جادو ہے، ہر ایک کو کہتے ہیں تم پہ جادو ہے. اگر اس طرح دیکھا جائے تو آدھی سے زیادہ آبادی پر تو میرے خیال میں شاید پھر جادو ہو گیا. پھر بغیر اس کے رہ کون گیا کہ جس پر جادو نہیں ہے؟ اور آپ جا کے دیکھ لیں، آپ کو بھی کہیں گے آپ پر جادو کیا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ انسان ہے، ان کی فطرت ہے اس طرح انسانی کہ پریشان ہو جاتا ہے وسوسے کے اندر. اور پھر یہ ایک نفسیاتی وہ ہوتا ہے کہ ظاہری بات ہے انسان اس چیز کی طرف زیادہ، اگر وہ نہیں کہیں گے آپ ٹھیک ہو تو کون علاج کرائے گا پھر؟ اسپتال تجیبہ والا صحیح. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہرحال تفصیلات کا وقت نہیں ہے، لیکن آج کل یہ چیز بہت زیادہ اس میں ابتلا ہے. اور لوگ بھی پھر ایسے جو ہے ان کے پیچھے پھرتے ہیں، ایسے دھوکے باز اور ٹھگوں کے پیچھے، اور اپنے مال سے جان وقت سب ضائع کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر کوئی اعمال والی زندگی گزارے، مسنون اعمال، مسنون دعاؤں کا، نمازوں کا، تلاوت کا اہتمام، یاد رکھے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ پاک حفاظت فرماتے ہیں، لیکن ان چکروں میں پڑھ کر، ان چیزوں میں پڑھ کر انسان اپنی زندگی برباد کر دیتا ہے. تو فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمُوا، یہود کے علماء اچھی طرح جانتے تھے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ جس نے اختیار کیا جادو کو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت بری چیز ہے وہ چیز کہ بیچ ڈالا انہوں نے اس کے بدلے میں اپنی جانوں کو. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا، شَرَوْا یہاں بھی باعو کے معنی میں ہے، بیچنے کے معنی میں. ویسے شرا خریدنے کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں بیچنے کے معنی میں. بہت ہی بری ہے وہ چیز کہ بیچ ڈالا انہوں نے اس کے بدلے میں اپنی جانوں کو. اس سے مراد جادو ہے. کیا؟ جادو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ سمجھ سے کام لیتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جادو کو اختیار کر لیا، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. یاد رکھیں آج بھی یہ چیز کیا ہے، یہ ایمان کو ختم کرنے والی چیز ہے. اور اس کے اندر جو ہے بعض
نفس حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے بعض لوگ اس کا سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اس کا نقصان ایسے برے اعمال کرنے والے پر ہی پڑتا ہے ہمیشہ۔ آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، ترغیب، اگر تحقیق وہ ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو بدلہ پاتے اللہ پاک کے ہاں بہتر، بجائے یہ جادو سحر سیکھنے کے اور لوگوں کو اس کے ذریعے سے نقصان پہنچانے کے، تفریق لوگوں میں پیدا کرنے کے، اگر اللہ پر ایمان لے آتے، تقوی پرہیزگاری اختیار کر لیتے، تو اللہ پاک کے پاس سے بہترین بدلہ پا لیتے۔ لو کانوا یعلمون، لو تمنی کے طور پر ہے، کاش ان کو اتنی سمجھ ہوتی، غلط راستے کا انتخاب کر لیا۔ آگے فرماتے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ اس کے دو عنوانات ہیں، النہی عن التشبہ بالیہود، یہود کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے، اور دوسرا تنبیہ المؤمنین، مومنین کو تنبیہ ہے۔ تو دو عنوان، النہی عن التشبہ بالیہود و تنبیہ المؤمنین۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اور فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ جو ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ خطاب قرآن میں تقریباً 88 جگہ پر ہے۔ کتنے؟ 88 جگہ پر یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا گیا، اور ہمارے بعض علماء نے مستقل اس کو الگ کتابی صورت میں بھی تفصیل اور تشریح کے ساتھ جمع بھی کیا ہے، جہاں یہاں یا ایھا الذین آمنوا سے اللہ پاک نے خطاب فرمایا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر راعنا نہ کہا کرو، راعنا کے لفظ سے خطاب مت کرو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وقولوا انظرنا، وقولوا انظرنا، اور کیا کہو؟ راعنا کی جگہ انظرنا کہہ دیا کرو۔ کیا کہہ دیا کرو؟ انظرنا کہہ دیا کرو۔ واسمعوا، اور پوری توجہ سے سنا کرو بات کو۔ وللکافرین عذاب علیم، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ انجام بے ادبی، انجام بے ادبی، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہود بہبود یہ انتہائی شرارتی اور مفسد قوم رہی ہے، اور اب بھی ہے۔ تو یہ اس وقت بھی یہ شرارت کرتے تھے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے اور اس طرح کا لفظ استعمال کرتے تھے، راعنا۔ ظاہر میں تو اس کا معنی آتا ہے کہ آپ ہماری رعایت کریں، ہماری بات سنیں، لیکن ان کی جو زبان تھی یہود کی زبان میں راعنا کے معنی احمق کے آتے ہیں، تو یہ جان بوجھ سے وہ مطلب لیتے تھے، العیاذ باللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے کہ ہم تو راعنا کے معنی ہے کہ آپ ہماری رعایت کریں، حالانکہ اس کا معنی دوسرا تھا۔ اور بعض دفعہ اس کو دبی زبان میں ایسے راعینا بھی کھینچ کر پڑھ لیتے تھے جان بوجھ کر۔ راعی کے معنی آتے ہیں چرواہ ہے، یہ بھی نہایت بے ادبی اور گستاخی تھی۔ تو اس طرح غیر محسوس انداز میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی گستاخی کرتے تھے اور گستاخی کے مرتکب ہوتے تھے۔ تو بعض دفعہ سادہ ایمان والے بیچارے جو نہیں سمجھتے، مخلص مومن، وہ بھی راعنا کا لفظ استعمال کر لیتے۔ ان کا تو مطلب صحیح ہوتا، ان کی نیت ٹھیک ہوتی تھی، لیکن ان کو اللہ پاک نے اس سے بھی منع کر دیا، ایمان والوں کو، کہ یہ لفظ ہی استعمال نہ کرو، یہ لفظ ہی استعمال نہ کرو سرے سے، بلکہ راعنا کی جگہ اس کا مترادف لفظ کہہ دو، انظرنا۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول ہماری طرف توجہ فرمائیے، سمجھ میں آ رہی ہے، نظر کیجئے، ہماری بات سن لیں، تو انظرنا کہہ دیں، اس میں کوئی اس طرح کا احتمال بھی نہیں ہے، اور انسان بے ادبی سے بھی بچ جاتا ہے نادانستہ طور پر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہود اس طرح، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس طرح بھی کرتے تھے، حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت میں بھی ہے دوسری جگہ، کہ بعض دفعہ کہ السلام علیکم، سلام کی جگہ سام کہتے، سام کے معنی آتے ہیں موت کے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ان کی اس طرح کی شرارتیں ہوتی تھی۔ تو فرمایا کہ راعنا مت کہو، اس کی جگہ کیا کہو؟ انظرنا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، ہمارے شیخ حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی کلمہ بھی ایسا ہے کہ انسان اگر صحیح عقیدے کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے، وہ بات، وہ جملہ، اس کا عقیدہ صحیح ہے لیکن پھر بھی بچنا چاہیے اس سے۔ اگر کوئی اس کو غلط عقیدے سے کہتا ہے اور وہ ایک مروج ہو چکا ہے، اب اگر ہم میں سے کوئی اس کو کہہ رہا ہے اور عقیدہ ٹھیک ہے ہمارا، لیکن پھر بھی اس سے اجتناب کر لے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
تو ایمان والوں کو اب یہ راعنا وہ صحیح لفظ کہتے رہے، ایمان والے اگر کہتے کوئی خرابی نہیں تھی، لیکن اس لفظ سے ہی ان کو روک دیا گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو آگے فرماتے ہیں ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب حسد یہود، حسد یہود، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، نہیں پسند کرتے یہ کافر لوگ، خواہ اہل کتاب میں سے ہو، من بیانیہ ہے، خواہ اہل کتاب میں سے ہو، ولا المشرکین، خواہ مشرکین میں سے ہو، کیا بات پسند نہیں کرتے؟ اس بات کو یہ پسند نہیں کرتے ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ اتاری جائے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے کوئی بھلائی، کوئی خیر۔ یہود بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے اہل کتاب میں سے، اور اسی طرح مشرکین بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے کوئی خیر اترے، بھلائی اترے۔ کیوں؟ حسد ہے ان کو۔ کیا ہے؟ حسد۔ تو یہ حسد جو ہے یہ بہت بری چیز ہے، بہت جو ہے بری بلا ہے حسد، کہ انسان کسی دوسرے کے پاس کوئی نعمت دیکھ لے اور پھر اس کے زوال کی تمنا کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے ساتھ برائی کی تمنا کرے کہ اس سے یہ نعمت زائل ہو جائے، پھر مجھے مل جائے، یا مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اس کے پاس بھی نہیں رہے۔ یہ جذبہ یہ حسد کہلاتا ہے، اور آپ علیہ السلام نے حدیث میں ہی منع فرمایا ایاکم والحسد، کیا ہے آگے؟ ایاکم والحسد، جی فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار والحطب۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا حسد سے بچو، یہ انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ گیلی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، سوکھی لکڑیوں کو۔ تو یہ حسد بہت بری چیز ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تفصیل کا اپنا وقت ہے اور نہ موقع ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں واللہ یختص برحمتہ من یشاء، حالانکہ اللہ پاک خاص کر لیتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے۔ اللہ پاک اگر کسی کو نوازتے ہیں، اگر کسی کے پاس مال ہے، عزت ہے، علم ہے، یا کوئی بھی نعمت ہے، اب کوئی اس سے حسد کر رہا ہے تو وہ یہ سوچ لے کہ اس کو جو نعمت ملی ہے وہ کس نے دی ہے؟ وہ تو اللہ پاک نے دی ہے۔ گویا کہ حاسد اللہ پاک کی تقسیم پر معترض ہوتا ہے، اعتراض کرتا ہے در حقیقت، لہٰذا اس بنا پر حسد کا جو مرض ہے جائز نہیں ہے قطعی طور پر، اور یہ ایک مہلک روحانی مرض ہے۔ آگے فرماتے ہیں واللہ ذو الفضل العظیم، اور بے شک اللہ پاک بڑے فضل والے ہیں۔ ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها، یہاں سے فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسیها، شبہ کا جواب، ایک شبہ کا جواب ہے۔ ما ننسخ من آیت، جس آیت کو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم منسوخ کر دیتے ہیں، او ننسیها یا بھلا دیتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں، نأتی بخیر منها او مثلها، تو اس کو تو ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر، او مثلها یا اس جیسی کوئی دوسری آیت۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم اگر کوئی آیت کیا کر دیتے ہیں؟ منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، فراموش کرا دیتے ہیں، تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسی کوئی اور آیت لے آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، دلیل عقلی برائے نسخ، یہاں سے دلیل عقلی برائے نسخ ہے کہ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے؟ یہاں سے ایک شبہ کا جواب ہے۔ یہ بھی ان کا ایک اعتراض تھا۔ آپ کو معلوم ہے، تفسیر آپ حضرات پڑھ چکے ہیں، علوم القرآن، اصول تفسیر، ناسخ و منسوخ، سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعض آیتیں وہ ہیں کہ جو منسوخ التلاوت ہے، منسوخ الحکم نہیں ہے، بعض منسوخ الحکم ہے، منسوخ التلاوت نہیں ہے، ایسی بھی ہے جو منسوخ الحکم و تلاوت دونوں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ نسخ ہے نا قرآن کریم میں، کہ بعض آیتیں وہ ہیں، اب آیتیں نہیں ہیں لیکن ان کا کیا ہے؟ حکم باقی ہے۔ جو منسوخ التلاوت تو ہے، منسوخ الحکم نہیں ہے۔ بعض ایسی ہیں منسوخ الحکم ہے، منسوخ التلاوت نہیں ہے۔ اس کی کئی ساری مثالیں ہیں، رجم کے مسئلے میں جیسے آپ حضرات دیکھتے ہیں، اور دوسری جگہوں پر بھی ہے۔ تو اس پر بھی اعتراض تھا ان کو کہ یہ کیسی بات ہے کہ اللہ پاک ایک آیت نازل کرتے ہیں، بعد میں پھر اس کو منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسری آیت لے آتے ہیں۔ کہ العیاذ باللہ اللہ پاک کو معلوم نہیں تھا کہ جو ہے اس کو منسوخ کرنا ہوگا، معلوم تھا تو پھر آیت اتاری کیوں؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور آریہ سماج کا جو فتنہ ہندوستان میں اٹھا، گمراہی کا اور اسلام پر اعتراضات کا، جس کے مشہور ایک وہ مبلغ گزرے ہیں دیانند سرسوتی
نام سنا ہوگا، جس کے ساتھ ہمارے حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے مناظرے بھی ہوئے، شکست فاش تھی اس کو۔ تو یہ بہت بڑا فتنہ اٹھا، لوگوں کو مرتد بناتے تھے، شدی تحریک چلائی تھی ہندوستان میں، بر صغیر میں، اور اسلام پر اعتراضات کرتے تھے، قربانی پر اعتراض کیا، اور اسی طریقے سے جو انسان سجدہ کرتا ہے بیت اللہ کی طرف، اس پر اعتراض کیا، اور اس میں سے اس پر بھی اس نے کیا، نسخ پر، دیانند سرسوتی نے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہی جو ہے اس طرح یہ کیسے ہے کہ یہ قرآن کریم آپ کہتے ہیں اللہ پاک کی اتاری ہوئی کتاب ہے، کلام الہی ہے، پھر اس میں نسخ کیوں ہے کہ ایک دن ایک آیت آئی پھر بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا؟ جب ٹھیک تھی تو منسوخ کیوں ہوئی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا نسخ ہونی تھی تو پھر اتاری کیوں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بہت تفصیلی جوابات بھی دیے ہیں۔ انتصار الاسلام کے نام سے رسالہ ہے جس میں حضرت نے جوابات دیے ہیں۔ خلاصے کے طور پر بس ایک دو باتیں آپ حضرات سمجھ لیں کہ دیکھیں اس کی مثال تو بڑی آسان ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دنیاوی اعتبار سے آپ مثال لے لیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کو کہتے ہیں بھئی یہ مرض ہے، یہ ہے، وہ آپ کو ایک دوائی لکھ کے دے دیتا ہے، کہتے ہیں بھئی 1 ہفتے بعد آنا۔ 1 ہفتے بعد آپ جب جاتے ہیں تو وہ آپ کی دوائی تبدیل کر دیتا ہے، ہوتا ہے نا ایسے یا نہیں ہوتا؟ وہ کہتے ہیں یہ دوائی اب چھوڑ، اب آپ یہ استعمال کرو۔ پھر بعد میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ کسی نے ڈاکٹر کو یہ کہا ہے کہ بھئی تم بالکل جاہل آدمی ہو یا تم احمق ہو، تمہیں تو کچھ آتا نہیں ہے، یہ دوائی لکھی 1 مہینے بعد اس کو بدل رہے ہو آپ۔ کوئی کہتا ہے؟ نہیں کہتا۔ معلوم ہے کہ بھئی احوال میں فرق آ گیا ہے، حالات کے اعتبار سے دوائی بدلی جا سکتی ہے، جسمانی کیفیت میں فرق آ چکا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ اسی طرح انسان کی روحانیات کا بھی معاملہ ہے۔ اللہ پاک تو دیکھیں جواب تو اللہ پاک نے آگے خود دے دیا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ جواب آپ کے سامنے آ گیا، وہ ہے الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کہ دلیل عقلی آ گئی نا نسخ پر۔ کس طرح دلیل عقلی ہے؟ اللہ پاک ہر چیز کو جانتے ہیں، اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے کہ کون سے حکم میں کیا ہے، لوگوں کے لیے اس وقت یہ حکم مفید ہے، اس حالات میں یہ مفید ہے۔ اسی طرح دوسری مثال آپ لے لیں، موسم کے اعتبار سے انسان لباس بھی بدلتا ہے۔ سردی آ جاتی ہے موٹے کپڑے موٹے لباس پہننا شروع کر دیتا ہے، گرمی آتی ہے وہ ختم کر دیتا ہے، انسان پتلا باریک لباس پہنتا ہے۔ بھئی یہ کیوں؟ کل کو تم اس طرح پہن رہے تھے، آج اس طرح ہو گئے، بھئی موسم میں تغیر آ گیا ہے۔ تو جس طرح موسم کے تغیر سے لباس میں تبدیلی آتی ہے، جسم کے احوال سے دوائی میں تبدیلی آتی ہے، اسی طریقے سے انسان کے باطنی احوال کی وجہ سے احکامات میں بھی فرق آ سکتا ہے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ باقی نسخ کی تفصیلات وغیرہ یہ آپ حضرات جلالین شریف میں ہی پڑھ چکے ہوں گے اور دوسری کتابوں میں ہی پڑھ چکے ہوں گے۔ آگے فرماتے ہیں الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض۔ کیا تجھ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی؟ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے واسطے اللہ کے سوا کوئی کارساز اور نہ مددگار۔ آگے فرماتے ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل۔ تنبیہ مومنین یا زجر بر یہود، 2 عنوان ہیں اس کے، تنبیہ مومنین بھی ہو سکتا ہے اور زجر یہود بھی ہو سکتا ہے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ سوال کرو اپنے رسول سے اس طرح کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے۔ بنی اسرائیل میں بہت زیادہ عادت تھی یہ سوالات کی نا، تو ایمان والوں کو تنبیہ ہے، کیا تم بھی یہ چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے اس طرح کے سوالات کرو جس طرح سوالات کس سے کیے گئے؟ تو ان کی قوم کون سی تھی؟ یعنی یہود تھی نا، تو یہود پر کیا بھی ہو گیا؟ زجر بھی ہو گیا۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ فرماتے ہیں جو شخص کفر اختیار کرے بجائے ایمان لانے کے تو بلا شبہ وہ شخص بھٹک گیا سیدھے راہ سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہ شخص کیا ہو گیا؟ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ تو اب سوال کرنے سے کیا انسان کافر ہو جاتا ہے کہ فرمایا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو فرمایا نا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، ایسی درخواست اور سوال سے متعلق ہے جس کا مقصد صرف اعتراض ہو، جس کا مقصد دین پر اعتراض ہو،
اور دین سے مزاحمت مراد ہو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ہے، تو وہ کفر ہے۔ جس سوال کا مقصد دین پر اعتراض ہو، دین کی مخالفت مقصود ہو، تو اس کی طرف اشارہ ہے، اور ایسا سوال کفر ہے۔ لیکن اگر اپنے فائدے کے لیے ہے، دین پر کوئی اعتراض مقصود نہیں ہے، پھر یہ اس حکم میں نہیں آئے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، تنبیہ مومنین برحسد یہود، تنبیہ مومنین برحسد یہود۔ فرمایا اب ایمان والوں کو تنبیہ ہے، چونکہ یہود بڑے حاسد ہیں۔ فرمایا کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، چاہتے ہیں اکثر اہل کتاب میں سے، یعنی یہود اکثر اہل کتاب میں سے کیا چاہتے ہیں؟ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ بنا دے تم لوگوں کو کافر ایمان لانے کے بعد۔ ان یہود کی یہ خواہش ہے نصارہ کی کہ ایمان لانے کے بعد ایمان والوں کو پھر سے کافر بنا دے، یہ بہت حسد کرتے ہیں مومنین سے، تو ایمان لانے کے بعد چاہتے ہیں یہ اہل کتاب کہ تمہیں کیا بنا دے؟ کافر بنا دے۔ حسدا من عند انفسہم، کیوں یہ خواہش کیوں رکھتے ہیں؟ حسدا من عند انفسہم، اپنے طبعی بغض و حسد کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ اپنے طبعی بغض و حسد کی وجہ سے۔ من بعد ما تبین لهم الحق، باوجود یہ کہ واضح ہو چکا ہے ان پر حق، باوجود یہ کہ واضح ہو چکا ہے ان پر حق۔ تو یہود بڑی حاسد قوم ہے۔ آج بھی مسلمانوں کے سب سے زیادہ جو مخالف ہے روئے زمین پر، وہ یہود ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ وہ کون ہے؟ وہ یہود ہیں۔ اور یہود کی یہ خواہش ہے کہ زمین سے اسلام کو مٹا دیا جائے، مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ اگرچہ یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی، لیکن حسد ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ کیا چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے کیا بنا دے؟ کافر بنا دے۔ اسی لیے حسد جو ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ نہایت ہی مہلک مرض ہے، اور ابلیس جو راندہ درگاہ ہوا تکبر کے ساتھ ساتھ، اس کا ایک سبب حسد بھی تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کیا کیا؟ اس نے حسد کیا۔ تو دیکھیں آج بھی جو حاسد ہوتا ہے وہ محسود کے متعلق یہ خواہش رکھتا ہے کہ کیا کر لے؟ اس سے اس نعمتوں کو چھین لے، وہ اچھی حالت سے بری حالت میں آ جائے، وہ ترقی سے تنزلی میں آ جائے، اچھے حالات سے برے حالات میں آ جائے۔ حاسد یہی چاہتا ہے محسود کے متعلق نا، یہ ہے۔ بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ یہ لوگ جانتے بھی ہیں کہ یہ حق ہے۔ بعض دفعہ انسان جانتا ہے کہ سامنے والا حق پر ہے، لیکن حسد کی بنیاد پر انسان پھر بھی اس کا برا چاہتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح راستے پہ چل رہا ہے، لیکن کیا ہے؟ طبعی یہ حسد بہت مہلک اور خراب چیز ہے، اس کے باوجود انسان کو غلط راستے پر لگا لیتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا کر رہا ہے، صحیح کر رہا ہے، صحیح راستے پہ چل رہا ہے، لیکن پھر بھی انسان برا چاہتا ہے۔ تو کیا ہدایات ہے؟ فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ ایمان والوں کو کیا ہدایت دی گئی؟ کہ تمہیں بدلے میں کچھ وہ نہیں کرنا، بلکہ فاعفوا واصفحوا، معاف کرو، درگزر کرتے رہو۔ حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ لے اللہ پاک اپنا کوئی اور حکم۔ تو یہاں بھی دنیا میں بھی اگر سمجھ رہا ہے انسان کہ فلاں حسد کر رہا ہے، فلاں حسد کر رہا ہے، فلاں حسد کر رہا ہے، تو انسان جوابی حسد میں یا جوابی کسی سوچ بچار میں، منصوبوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرے، بلکہ کیا ہے؟ فاعفوا واصفحوا، اس پر عمل کرے، معاف کرے، درگزر کرے، معاف کرے، درگزر کرے، اپنے کام میں لگا رہے۔ حتی یأتی اللہ بامرہ، اللہ پاک نے فرمایا سو تم معاف کرو ایمان والوں سے، فرمایا اور درگزر کرو یہاں تک کہ لائے اللہ پاک اپنا کوئی اور حکم۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، فرمایا اور قائم رکھو نماز کو اور ادا کرتے رہو زکوٰۃ۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، اور جو کچھ آگے بھیجو گے اپنے واسطے، اپنے لیے، من خیر بھلائی، تو تجدوه عند اللہ، تو پاؤ گے اس کو اللہ پاک کے ہاں۔ معمولی سی بھی نیکی کرو گے آخرت میں اس کو پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ پاک سب دیکھتا ہے۔ آگے فرمائیں وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى۔ خاتمہ بحث پر 5 شکوے۔ اب اس بحث کے خاتمے پر کتنے شکوے آ رہے؟ 5 شکوے آ رہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرماتے وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، اور یہ اہل کتاب کہتے ہیں، یعنی یہود اور نصارہ،
کہ نہیں يدخل الجنت، ہرگز نہیں جائیں گے جنت میں مگر کون؟ من کان ہودن و نصارا، جو ہوں گے یہودی یا نصرانی۔ یہودی کہتے تھے ہمارے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا، نصارہ کہتے تھے ہمارے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تلک امانیہم، اللہ پاک نے کیا جواب دیا؟ تلک امانیہم، یہ دل بہلانے کی باتیں ہیں، سمجھ میں، یہ بے سند باتیں ہیں، جیسے ہم کہیں جی کے بہلانے کو غالب خیال اچھا ہے، یہ دل کے بہلانے کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہود اگر کہہ رہے ہیں کہ صرف ہم جائیں گے کوئی نہیں جائے گا، نصارہ کہہ رہے ہیں ہم جائیں گے، تو اپنے دل کو بہلانے کے لیے بول دے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قل، آپ کہہ دیجئے، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم یہود کہتے ہو کہ ہمارے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا تو لاؤ دکھاؤ، کہاں اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے؟ تورات میں موجود ہے؟ نصارہ کہہ رہے ہیں تو ان سے پوچھو انجیل میں موجود ہے ایسی کوئی آیت؟ لاؤ دکھا دو اگر ہے تو یہ تمہارے زبان کی باتیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بولتے رہو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو آپ فرما دیجئے کہ لے آؤ دلیل اگر تم سچے ہو اس بات پر۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، قانون خداوندی، یہاں سے قانون خداوندی ہے اور یہ دعویٰ بھی ہے۔ بلا یہ دعویٰ ہے، کیوں نہیں؟ قانون یہ ہے، من اسلم، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے۔ دیکھیں اصل قانون خداوندی یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ یہودی جو ہے جنت کے ٹھیکیدار بن گئے یا نصارہ اپنے کہنے سے جنت کے ٹھیکیدار بن گئے، بلکہ جنت سے متعلق قانون اور ضابطہ خداوندی یہ ہے، وہ کیا ہے؟ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ۔ سمجھ میں آ رہی؟ بلکہ قانون یہ ہے، کیوں نہیں؟ قانون یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنا رخ، اپنا چہرہ اللہ پاک کے آگے جھکا دے، من اسلم وجہہ للہ، جو اپنا چہرہ اللہ پاک کے آگے جھکا دے، سر تسلیم خم کر دے، وہو محسن ای مخلص، اس حال میں کہ وہ مخلص بھی ہو، محسن مخلص کے معنی میں، وہ اپنے ایمان میں، اطاعت میں کیا بھی ہو؟ مخلص بھی ہو، فلہ اجرہ عند ربہ، جلب منفعت کا بیان ہے، تو اس کے لیے ہے ثواب اپنے رب کے پاس، اس کے لیے اللہ پاک کے پاس اجر و ثواب ہے ایسے شخص کے لیے۔ ولا خوف علیہم، دفع مضرت کا بیان، ولا خوف علیہم، اور نہ وہ خوف ہوگا اس کو، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو خوف میں نے عرض کیا ماعات کا ہوتا ہے، غم مافات کا ہوتا ہے۔ آگے فرمایا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، شکوہ نمبر 2، 5 شکوے ہیں نا۔ پہلے شکوہ کیا تھا؟ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى۔ دوسرا شکوہ یہاں سے یہود کا کہ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہ یہود کہتے ہیں، تو فرماتے ہیں اور کہا یہود نے کہ نصارہ نہیں ہے کسی بنیاد پر، نصارہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ نے کہا کہ یہود کسی بنیاد پر نہیں ہے، پھر ایک دوسرے کو بھی نہیں مانتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہود نے کہا نصارہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ برحق نہیں ہے، نصارہ نے کہا یہود برحق نہیں ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ، حالانکہ یہ سب اپنی اپنی کتابیں پڑھتے ہیں، یہود تورات پڑھتے ہیں، نصارہ انجیل پڑھتے ہیں، اور دونوں کتابوں میں دونوں رسولوں کی تصدیق موجود ہے۔ آپ سمجھے اس آیت کا مطلب؟ یہود نے نصارہ کا انکار کیا، غلط کیا نا؟ کیوں؟ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام برحق نہیں ہے، انجیل برحق نہیں ہے، تو ان کا یہ انکار غلط ہے۔ نصارہ نے یہود کا انکار کیا، تو یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، کیا تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل نہیں ہوئی؟ تو یہود نے جو ہے کیا ہے، انجیل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، عیسائیوں نے تورات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، دونوں غلط کر رہے ہیں، دونوں غلطی پر ہے۔ تو وہم یتلون الکتاب کا یہ مطلب ہے، حالانکہ دونوں اپنی اپنی کتابیں پڑھتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا يعلمون مثل قولہم، فرمایا کہ اور اسی طرح کہا ان لوگوں نے، اب یہاں کون مراد ہے؟ مشرکین عرب۔ کذالک قال الذین سے مشرکین عرب مراد ہے۔ اسی طرح کہا ان لوگوں نے لا يعلمون، جو جاہل ہے یا جو علم نہیں رکھتے، مثل قولہم، انہی جیسی باتیں کہیں، انہی جیسی باتیں کہیں۔ یہود تو اہل کتاب تھے نا، نصارہ بھی اہل کتاب، لیکن مشرکین کو اہل کتاب تھوڑی تھے، اس لیے ان کو لا يعلمون یعنی جاہل کہا۔ تو اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو جاہل ہے یعنی مشرکین عرب، مثل قولہم، اس طرح کی باتیں کی انہوں نے بھی۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون،
اب ہر ایک اپنے آپ کو حق پہ دوسرے کو ناحق کہہ رہا ہے، تو اللہ پاک فیصلہ فرمائیں گے ان کے درمیان، ان سب کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں کا جس میں یہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، شکوہ عام نمبر 3، شکوہ نمبر 3، اور یہ شکوہ عام ہے، 2 شکوے گزر گئے نا۔ فرمایا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، اور فرماتے ہیں کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے اس شخص سے جو اللہ تعالیٰ کی مساجد میں اس کا نام لینے کو منع کرے، اس کا نام لینے کو منع کرے، وسعی فی خرابہا، اور دوڑتا پھرے ان کے اجاڑنے میں، ان کے خراب کرنے میں لگا رہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ آپس میں اس طرح نصارہ نے جو ہے یہود کا قتل عام کیا تھا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کو بھی قتل کیا۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مساجد میں اس کا نام لینے کو منع کرے، مسجدوں کو ویران کرے، کوئی ایسا عمل کرے جس کی وجہ سے اللہ پاک کے گھر آنے میں کیا ہے لوگ رک جائیں، مسجد کو اجاڑنا، مسجد کو ویران کرنا، خراب کرنا، وہاں فتنہ فساد پھیلانا، یہ سب کے سب اس میں داخل ہے۔ اور ان لوگوں نے جو ہے یہ حرکتیں بھی کی، یہود نے، نصارہ نے یہ عمل بھی کیے جس کی بنا پر جو ہے اللہ پاک کے گھر ویران ہو گئے، مسجدیں ویران ہو گئی۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اس طرح کا کیا عمل کرے کہ جو اللہ تعالیٰ کی مساجد میں اس کا نام لینے سے لوگوں کو روک دے، وسعی فی خرابہا، اور دوڑتا پھرے اس کے اجاڑنے میں۔ علماء نے لکھا ہے ٹھیک ہے یہود اور نصارہ تو اپنی جگہ، لیکن موجودہ زمانے میں بھی اگر کوئی اس طرح کا عمل کرے جس کی وجہ سے مسجد میں فتنہ پیدا ہو، انتشار پیدا ہو، یہ بھی اس کا مصداق ہے، وہ شخص بھی اس کا مصداق ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انسان مساجد کا، اللہ پاک کے گھروں کا بہت زیادہ احترام کرے، کوئی ایسا عمل نہ کرے جو مسجد کے تقدس کے خلاف ہو، جس کی وجہ سے مسجد کی بے ادبی ہوتی ہو، یا جس کی وجہ سے نمازیوں کو، عبادت کرنے والوں کو پریشانی اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑے۔ اب ہر وہ عمل اب انسان خود سمجھ سکتا ہے کہ کوئی بھی ایسا عمل جو مسجد کے تقدس کے خلاف ہے، یا جو مسجد میں عبادت کرنے والوں کے لیے مصیبت اور پریشانی کا باعث بنتا ہے، یاد رکھیں کہ ایسا عمل اس کے اندر داخل ہے، اور ایسا شخص جو ہے اس وعید کے اندر داخل ہے جو وعید ابھی آ رہی ہے آگے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، حالانکہ فرمایا ایسے لوگوں کے لائق نہیں تھا کہ وہ داخل ہو مسجد میں مگر ڈرتے ہوئے، یعنی اس طور پر خوف پیدا کرے، خرابی پیدا کرے کہ لوگ مسجد میں ڈرتے ہوئے داخل ہو کہ بھئی وہاں اب یہ فتنہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ تو جو ایسا کرتا ہے، مسجد سے لوگوں کو روکتا ہے، یا مسجد میں فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے، مساجد کو اجاڑنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے لیے دنیاوی عذاب بھی ہے، اخروی عذاب بھی ہے۔ کیا ہے وہ دیکھ لے۔ لہم فی الدنیا خزی، انجام دنیاوی، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، انجام اخروی۔ دنیاوی انجام کیا ہے؟ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی سخت رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کو آخرت میں بھی بڑا عذاب ہوگا۔ آخرت میں بھی کیا ہوگا؟ بڑا عذاب ہوگا۔ انسان کوئی عمل ایسا نہ کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بھی اس میں داخل ہے کہ انسان یہ مزاج بنا لے کہ اب تنگ کر رہا ہے، نیک لوگوں کو ستانے پہ لگ گیا، تنگ کرنے پہ لگ گیا، نمازیوں کو ستا رہا ہے، امام صاحب کو ستا رہا ہے، مؤذن کو ستا رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسجد انتظامیہ کو پریشان کر رہا ہے، کوئی بھی ایسا عمل کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ پریشانی میں آ جائے، مصیبت میں آ جائے، تو یہ شخص، یہ بدبخت اس وعید کے اندر داخل ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انسان کوئی ایسا عمل نہ کرے اپنے کردار سے، اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، کہ جس کی وجہ سے مسجد کے آباد ہونے میں فرق آ جائے، اور نمازی نیک لوگ، صلحاء، علماء، اتقیاء یا نمازی پرہیزگار لوگ پریشان ہو جائیں۔ تو ایسے لوگوں کو پھر کیا ہے؟ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ مسجد میں شور شرابہ کرنا، لڑائی جھگڑے کا ماحول پیدا کرنا، یہ سب اس میں داخل ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، تسلی مومنین، یہاں سے تسلی مومنین ہے۔ فرماتے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، تمام جہتیں کیا ہے؟ اللہ ہی کے ملک میں ہے مشرق اور مغرب،
مشرق بھی اللہ پاک کی، مغرب بھی اللہ پاک کی، تمام جہتیں اللہ پاک کے لیے ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، سو جس طرف تم منہ کرو وہیں پر کیا ہے؟ اللہ پاک کی توجہ ہے۔ جس طرف رخ کر کے نماز پڑھو وہاں پر ہے توجہ اللہ پاک کی۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ پاک صاحب وسعت اور بہت بڑے عالم ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے فرماتے ہیں وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، شکوہ نمبر 4۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے اولاد بنا لی ہے۔ کیا بنا لی ہے؟ اولاد بنا لی ہے۔ یہود کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ پاک کے بیٹے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کے ساتھ خدائی میں شریک کرتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرشتوں کو اللہ پاک کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ تو اللہ پاک تو اولاد سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد۔ نہ عزیر علیہ السلام اللہ پاک کے بیٹے ہیں، وہ تو اللہ پاک کے پیغمبر تھے، اور نہ فرشتے اللہ پاک کی بیٹیاں ہیں، بلکہ وہ اللہ پاک کی مخلوق ہیں اور فرشتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے اولاد بنا لی اپنے لیے۔ سبحانہ، جواب شکوہ سبحانہ ہوں، حالانکہ وہ پاک ہے اولاد سے۔ بل لہو ما فی السماوات، 4 اوصاف مختصہ کا بیان۔ بل لہو سے 4 اوصاف مختصہ کا بیان۔ 4 اوصاف کون سی ہے؟ بل لہو ما فی السماوات والارض، صفت اول، بلکہ خاص اس کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ جو کچھ آسمان میں ہے وہ بھی اللہ پاک کی ملک ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے وہ بھی اللہ پاک کی ملک ہے۔ کل لہ قانتون، صفت نمبر 2، اور فرماتے ہیں کہ سب اسی کے فرما بردار ہے، سب اسی کے یعنی اللہ پاک کے فرما بردار ہے۔ بدیع السماوات والارض، صفت نمبر 3، بدیع یعنی موجد، ایجاد کرنے والے، اللہ پاک موجد ہے آسمانوں کے اور زمین کے، یعنی پیدا کرنے والے ہیں، ایجاد کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، نمبر 4، صفت نمبر 4، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب اللہ پاک فیصلہ فرماتے ہیں کسی کام کا تو بس اتنا فرما دیتے ہیں کن ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ پاک ان صفات کے مالک ہے، اللہ پاک کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیہ۔ اب یہاں سے شکوہ نمبر 5، یہ بھی شکوہ عام ہے اور شکوہ نمبر 5 ہے۔ فرماتے ہیں وقال الذین لا يعلمون، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ بھی نہیں جانتے، اعتراض کی جزء اول، کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ بھی نہیں جانتے، لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا کہتے ہیں کہ لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں بات کرتا اللہ پاک ہم سے، یعنی براہ راست، او تأتینا آیہ، یا آئے ہمارے پاس کوئی دلیل۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ پاک ہم سے براہ راست کیوں بات نہیں کرتا، ہم خود اللہ پاک سے ہم کلام ہو؟ یہ ایک جاہلانہ سوال ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ او تأتینا آیہ، یا ہمارے پاس کوئی اور دلیل آ جائے کہ آپ سچے ہیں، پیغمبر سے مشرکین اس طرح کے مطالبات کرتے تھے نا، یہ ہے۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، جواب شکوہ، یعنی جواب شکوہ یہ ہے کہ جاہلانہ سوال ہے۔ تو فرمائیں کہ کذالک، اسی طرح کہہ چکے ہیں وہ لوگ بھی، الذین من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، انہی کی ملتی جلتی بات، اسی طرح وہ لوگ بھی کہہ چکے ہیں جو ان سے پہلے تھے، ان جیسی ملتی جلتی بات وہ بھی کہہ چکے ہیں، اس طرح کے بے سر و پا باتیں اور مطالبات۔ تشابہت قلوبہم، فرماتے ہیں کہ کیا ہے؟ ان کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں، ان کے دل کیا ہیں؟ آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ جیسے ان کے دلوں میں ٹیڑھا پن تھا، ان کے دلوں میں بھی ٹیڑھا پن ہے، ان کے دل آپس میں ملتے ہیں۔ موافقت اقوال، یہ کیا ہے؟ یہ ہے موافقت اقوال، ان کے دل آپس میں کیا ہے؟ ملتے جلتے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، فرمایا کہ بے شک واضح کر دیے ہیں ہم نے بہت سے دلائل ان لوگوں کے لیے جو یقین حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک دلیل نہیں، بہت سارے دلائل اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم دے چکے ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جو مستفیدین کا بیان ہے، لقوم یوقنون، کہ جو یقین حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، تسلی خاتم الانبیاء علیہم السلام۔ اس طرح کے الٹے سیدھے سوالات کرتے تھے آپ علیہ السلام کو، اللہ پاک تسلی دے رہے ہیں۔ اور انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا،
بے شک بھیجا ہے ہم نے آپ کو کیا چیز؟ سچا دین دے کر، بشیرن و نذیرن، بشیرن خوشخبری سنانے والا، نذیرن ڈرانے والا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو سچا دین دے کر، اس طرح کہ آپ خوشخبری دینے والے ہیں اور آپ ڈرانے والے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا دوزخیوں کے بارے میں۔ آپ کا کام تو صرف تبلیغ ہے، پہنچانا ہے، باقی اگر کوئی خود سے کفر اختیار کر رہا ہے، جہنم میں جا رہا ہے، تو آپ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، تنبیہ خاتم الانبیاء علیہ السلام فرمانے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے یہود اور نہ نصارہ۔ یہود بھی آپ سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے، نصارہ بھی آپ سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ کب تک؟ حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ پیروی کریں آپ ان کے دین کی۔ یہ ایک ہی صورت میں راضی ہو سکتے ہیں، یہود تب راضی ہوں گے جب آپ یہودیت اختیار کر لیں، نصارہ تب راضی ہو سکتے ہیں جب آپ نصرانیت اختیار کر لیں، ورنہ یہ کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ اور یاد رکھ لیں آج بھی یہود اور نصارہ مسلمانوں سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے، چاہے ہم ان کتنی ہی چاپلوسی کر لے، کتنی ہی جو ہے ان کے طور طریقے اختیار کر لے، لیکن ان کی نظروں میں ہم اسی طرح ہیں، کبھی ہم ان کو خوش نہیں کر سکتے۔ سمجھ میں آ رہی؟ لہٰذا اپنے اللہ پاک کے احکامات اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات ہی پر عمل کرنا چاہیے، دوسروں کی نقالی اور پیروی کے بجائے۔ فرمایا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ فرما دیں بے شک اللہ پاک کی ہدایت، ھدی اللہ سے مراد اسلام ہے، پر آپ فرما دیں بے شک اللہ پاک کی ہدایت وہی در حقیقت ہدایت ہے، یعنی اسلام۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر بالفرض، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ بالفرض، آپ اتباع کریں ان کے خواہشات کی، بالفرض اگر آپ ان کے خواہشات کی اتباع کریں، بعد الذی جاءک من العلم، اس علم کے بعد جو آپ کے پاس پہنچ چکا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے نا، اللہ پاک نے فرمایا اہواءہم، حضرت استاد صاحب نے فرمایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود اور نصارہ کا دین موجودہ زمانے میں صرف خواہشات کا مجموعہ بن چکا ہے، اس میں اور کچھ بھی موجود نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خواہشات نفسانی کا مجموعہ ہے۔ تو بالفرض اگر آپ اتباع کریں ان کے خواہشات کی، اس علم کے بعد جو آپ کے پاس پہنچ چکا ہے، تو ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، انجام اتباع، تو پھر آپ کیا ہے؟ تو نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی کارساز اور نہ مددگار۔ آگے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، معاندین کے بعد منصفین کا ذکر، اب تک معاندین کا بیان تھا، اب آگے منصفین کا ذکر ہے۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ جملہ حالیہ ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، بشرط کہ وہ اس کی تلاوت کرتے رہے، اس حال میں کہ وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے رہے۔ اچھا، اولئک بہ، تو کیا ہے؟ جس طرح کے تلاوت کا حق ہے، سمجھ میں آ رہی؟ اولئک بہ، ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں، حق تلاوتی، جیسا کہ اس کے تلاوت کا حق ہے، تو اولئک بہ، ایسے لوگ ایمان لے آتے ہیں اس پر۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آیا ترجمہ؟ فرمائیں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، بشرط کہ وہ اس کی تلاوت کرتے رہے جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے، غور و فکر کے ساتھ، ادب احترام کے ساتھ، تو کیا ہے؟ اولئک بہ، وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو اس کو نہیں مانتے تو ایسے لوگ ہی خسارے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہاں سے اعادہ تمہید بطور نتیجہ تفصیل، اعادہ تمہید ہے، تمہید کا دوبارہ سے اعادہ ہے، کس کے؟ بطور نتیجہ تفصیل، تفصیلی نتیجے کے طور پر، اور ترغیب بھی ہے۔ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے وہ احسان جو میں نے تم پر کیے، اور وانی فضلتکم علی العالمین، اور اس کو بھی یاد کرو کہ بے شک میں نے فضیلت دی تھی تم کو سارے جہاں والوں پر۔ واتقوا یوما، ترہیب، اوپر ترغیب تھی، یہاں ترہیب ہے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو تم اس دن سے کہ کام نہیں آئے گا کوئی شخص کسی کے کچھ بھی،
اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی بھی کسی کے کچھ کام نہیں آ سکے گا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ قبول کیا جائے گا کسی کی طرف سے کوئی معاوضہ. وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ نفع دے گی لوگوں کو کوئی سفارش، کسی کو کوئی سفارش بھی فائدہ نہیں دے گی. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ مدد کیے جائیں گے. تو میں نے عرض کیا نا کہ 4 اسباب اور ذرائع جو ہوتے ہیں انسان جس کو کی وجہ سے اپنے آپ کو چھڑا لیتا ہے، قیامت کے دن اس میں سے کوئی بھی وہ ذریعہ کام نہیں آئے گا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، تمہید برائے اثبات رسالت، یہاں سے تمہید برائے اثبات رسالت ہے. اور وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ سے فضیلت بانی کعبہ بھی ہے، فضیلت بانی کعبہ. فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام کا اس کے رب نے بکلمات، چند باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ نتیجہ امتحان، نتیجہ امتحان، تو فَأَتَمَّهُنَّ سو وہ ان کو پوری طرح بجا لائے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے. اب کلمات سے کیا مراد ہے؟ بکلمات، اس میں 2 اقوال ہیں. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے انبیاء کرام کی مخصوص سنتیں مراد ہے، انبیاء کرام کی مخصوص سنتیں مراد ہے. اور دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ اس سے مراد وہ ابتلا، آزمائشیں اور حالات ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پیش آئے، تو وہ اس آزمائشوں اور امتحانات میں پورا اترے. یہ مراد ہے کلمات ان سے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرمایا کہ جب امتحان لیا ابراہیم کا اس کے رب نے، فَأَتَمَّهُنَّ انہوں نے کیا کر دیا؟ وہ اس کو پوری طرح بجا لائے، اس امتحان میں کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے. اب یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ امتحان تو اس لیے لیا جاتا ہے کہ انسان سامنے والے کے احوال کو جان لے، حالت کو معلوم کر لے. تو اللہ پاک نے امتحان کیوں لیا؟ اللہ پاک تو عالم الغیب ہے، اللہ پاک تو پہلے سے جانتے تھے، پھر امتحان اور اس آزمائش کی کیا ضرورت تھی؟ امتحان وہ لیتا ہے جو حالت سے واقف نہیں ہوتا. اب مثال کے طور پہ کسی طالب علم کا امتحان لیا جائے تو پتہ چلے کہ بھئی اس نے تفسیر کتنی پڑھی ہے، یا امتحان میں کتابیں کتنی پڑھی ہے، معلوم نہیں ہے، امتحان کے بعد معلوم ہو جاتا ہے. اللہ پاک کو تو ضرورت نہیں ہے، عالم الغیب ہے. تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ امتحان بعض دفعہ اس لیے بھی لیا جاتا ہے تاکہ دوسرے لوگ معلوم کر لیں. تو اللہ پاک کو تو سب کچھ معلوم ہے، عالم الغیب ہے، لیکن کیا ہے؟ تاکہ دوسروں کو بھی معلوم ہو جائے اور مقام اور مرتبے کا اندازہ ہو جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کیا ہو گئے؟ امتحان میں کامیاب ہو گئے. امتحان کیا تھا وہ آپ سمجھ گئے نا، 2 اقوال. نتیجہ امتحان کیا آیا؟ وہ بھی آپ کے بالکل کامیاب ہو گئے اول پوزیشن میں. پھر جب کوئی کامیاب ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی انعام ملنا چاہیے نا. اللہ پاک نے بھی امتحان میں انعام دیا کامیابی پر. کیا انعام دیا؟ پوزیشن لینے پر. قال انی جاعلک للناس اماما، انعام، اس کا عنوان نہیں ہے انعام. اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک میں بنانے والا ہوں آپ کو سب لوگوں کا پیشوا، امام بنانے والا ہوں آپ کو تمام لوگوں کا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، بعض حضرات اس میں فرماتے ہیں محققین کہ یہاں پر امام سے مراد کون ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بہرحال قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے کیا عرض کیا؟ فرمایا ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے. ان کو تو فرما دیا نا کہ آپ کو امام بنانے والا ہوں، اللہ پاک نے فرمایا بطور اعزاز اور انعام کے. لیکن انہوں نے کیا سوال کیا فوراً؟ ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد میں سے ہیں، ان میں سے بھی ہو گیا نہیں. قال لا ينال عہد الظالمین، یہاں سے عصمت انبیاء. فرمایا کہ نہیں پہنچے گا میرے یہ عہد ظالموں کو. کس کو؟ میرے یہ عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، آپ نے اپنی اولاد کے حق میں بھی دعا مانگی، تو آپ کے دونوں بیٹے بھی پیغمبر، حضرت اسحاق علیہ السلام بھی پیغمبر، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیغمبر. پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں تو بے شمار نبی آئے ہیں. بنی اسرائیل جو ہے یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے نا، لیکن ہمارے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. بہرحال وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، فضیلت بانی کے بعد فضیلت بنا کا بیان. بانی کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی فضیلت تو ہو گئی، اب فضیلت بنا کا بیان ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی کعبے کی فضیلت کا بیان.
تو فرمایا تو فضیلت بانی کے بعد فضیلت بنا کا بیان. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو مثابۃ للناس، قبلہ لوگوں کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ مثابہ کہتے ہیں بار بار لوٹنے کی جگہ یا موضع ثواب. سمجھ میں آ رہی؟ ہم نے جب بنایا بیت اللہ کو لوگوں کے لیے کعبہ، وَأَمْنًا، اور جائے امن، جائے امن. تو اب دیکھیں نا یہ کیا ہے؟ کعبہ ہے ہم مسلمانوں کے لیے، قبلہ ہے، اور لوگ بار بار جاتے بھی ہیں، ثواب حاصل کرتے ہیں. اور جائے امن بھی ہے. اللہ پاک نے بیت اللہ کو جائے امن بنایا ہے. کسی کو نقصان پہنچانا جائز نہیں، کیڑے مکوڑے کو بھی مارنا جائز نہیں، حدود حرم میں گھاس کاٹنا جائز نہیں. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور فرماتے ہیں کہ حکم دیا ہم نے حکم دیا کہ بنا لو مقام ابراہیم کو جائے نماز. مقام ابراہیم کو کیا بنا لو؟ نماز کی جگہ بنا لو. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ أي أَمَرْنَا، اور حکم دیا. عاہدنا امرنا کے معنی میں، اور ہم نے حکم دیا. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور حکم دیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ خوب پاک رکھو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، کہ خوب پاک رکھو میرے گھر کو للطائفین، طواف کرنے والوں کے واسطے، والعاکفین، اور اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے واسطے، والرکع السجود، اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، ادعیہ ابراہیمیہ، ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں. کیا دعائیں مانگی ابراہیم علیہ السلام نے؟ فرمایا رب اجعل، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب عرض کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ رب اجعل هَذَا بَلَدًا آمِنًا، کہ میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا. سمجھ میں آ گئی کیا دعا مانگی؟ کہ اس شہر کو، بلد سے مراد بلد مکہ مراد ہے، اس شہر کو امن والا بنا دے، امن کا گہوارہ بنا دے. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور رزق دے اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو کوئی ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور قیامت کے دن پر. تو آج دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیسے قبول ہوئی کہ دنیا میں سب سے پرامن جگہ وہ جو ہے حرمین الشریفین ہے. اور سمجھ میں آ رہی ہے؟ بیت اللہ جائے امن ہے. اور اسی طریقے سے رزق کی ایسی فراوانی کہ دنیا کے جس کونے میں پھل پیدا ہوتا ہے وہ آپ کو مکے میں ملے گا. حالانکہ خود وہاں کا کھجور کے علاوہ کوئی ایسا پھل نہیں ہے، لیکن دنیا کا ہر پھل اور عمدہ سے عمدہ وہ آپ کو مکے میں ہر موسم میں ہر وقت ملے گا. یہ ان کی دعا کی قبولیت ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور امن والی جگہ بھی ہے. تو فرمایا کہ من آمن باللہ، کن کے لیے؟ بدل البعث ہے. من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو کوئی ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور قیامت کے دن پر. قال ومن کفر فأمتعه قلیلا ثم استره الى النار، اور فرمایا کہ جو کوئی کفر کرے گا فأمتعه قلیلا، پس میں نفع دوں گا اس کو تھوڑا سا. سمجھ میں؟ قلیلا متاعا قلیلا، میں اس کو دنیا میں تھوڑا سا فائدہ دوں گا، فائدہ اٹھانے دوں گا. ثم استره الى عذاب النار، اور پھر کھینچ کر لے جاؤں گا اس کو جہنم کے عذاب میں. اللہ پاک فرماتے ہیں یعنی جو کفر اختیار کرے گا دنیا تو ان کو بھی دوں گا، دنیا میں فائدہ اٹھا لے، عیش کر لے، لیکن آخرت میں ان کو جہنم میں ڈالوں گا. وبئس المصیر، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے یعنی جہنم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، فرماتے اور جب بلند کر رہے تھے، یہ حکایت حال ماضیہ ہے، اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو. سمجھ میں؟ اور اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ، اور ان کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام بھی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے. یہ اخلاص بانی، اس کا عنوان کیا ہے؟ اخلاص بانی، بنانے والے کا اخلاص. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ سے کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر پہلے ہو چکی تھی. انہوں نے کیا کی ہے؟ تعمیر نو کی ہے. بالکل پہلی دفعہ نہیں ہے، انہوں نے بنیاد نہیں رکھی، انہوں نے اس کی تعمیر نو کی ہے. تو پھر کب تعمیر ہوئی؟
یا تو فرشتوں نے اس کی تعمیر کی اللہ پاک کے حکم سے، یا آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہی اس کی تعمیر ہو گئی تھی، پھر طوفان نوح کے بعد کیا ہو گیا تھا، اس کا نشان مٹ چکا تھا، پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جگہ بتائی، تعین فرمائی کہ اس جگہ دوبارہ سے بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا دے. سمجھ میں آنی؟ تو اس کے معمار اول ابراہیم علیہ السلام نہیں ہے، بانی اول نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس کی موجودہ صورت میں تعمیر کی، تعمیر نو کی ہے، اس لیے فرمایا یرفع. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ربنا تقبل منا، اور ساتھ میں دعا بھی فرما رہے تھے، اے پروردگار ہم سے قبول فرما اس عمل کو، اس تعمیر کو ہم سے. معلوم ہوا کہ انسان اگر کوئی عظیم اور اہم کام کرے، ساتھ میں اللہ پاک سے اس کی قبولیت کے لیے دعائیں بھی مانگے، تو ساتھ میں دعا بھی فرما رہے تھے ربنا تقبل منا، اے پروردگار ہمارے پروردگار بے شک کیا ہم سے قبول فرما اس کو، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دونوں نے مل کر حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی. جس پتھر پر کھڑے ہوئے تھے وہ آج بھی اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین مبارک کے نشان موجود ہے، جو ایک شیشے کے بکس اور شیشے میں شوکیس میں محفوظ ہے آج بھی بیت اللہ کے قریب. ربنا واجعلنا مسلمین لک، وہ دعائیں ہیں ساری ابراہیم علیہ السلام کی، ادعیہ ابراہیم ہے. ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے پروردگار بنا ہم دونوں کو مکمل فرما بردار. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بھی دعا واجعلنا مسلمین لک، اے اللہ پاک ہم دونوں کو مکمل فرما بردار بنا اپنا، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے امۃ مسلمۃ لک، ایک ایسی جماعت پیدا فرما جو آپ کی فرما بردار ہو. ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ، ایسی اولاد، ایسی جماعت پیدا فرما مسلمۃ لک جو آپ کی فرما بردار ہو. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، أَرِنَا أَيْ عَلِّمْنَا، یہ علمنا کے معنی میں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور آپ سکھلائے ہمیں مناسکنا، حج کے احکام، وتب علینا، اور خصوصی توجہ فرما ہماری طرف. اس کا عنوان ہے احکام حج و طرق عبادت، احکام حج اور طرق عبادت. وارنا مناسکنا، اور سکھا ہم کو ہمارے حج کے احکام، وتب علینا، اور خصوصی توجہ فرما ہم پر. انک انت التواب الرحیم، اس لیے کہ فی الحقیقت آپ ہی، در حقیقت آپ ہی خاص مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں. یہ سمجھ گئے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، دلیل اول برائے اثبات رسالت، دلیل اول برائے اثبات رسالت ہے. فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. فرمایا کہ ہمارے پروردگار وابعث فیہم رسولا، بھیج ان میں ایک عظیم الشان رسول، بھیج ان میں عظیم الشان. یہ عظمت رسول و بشریت رسول، عظمت رسول اور بشریت رسول. یہاں سے آپ علیہ السلام کی عظمت بھی ثابت ہو رہی ہے، آپ کی بشریت بھی ثابت ہو رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ رسولاً تنوین تعظیم کے لیے ہے، تو یہاں سے آپ کی عظمت ثابت ہو رہی ہے. منہم، بشریت بھی ثابت ہو رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، اور اوصاف رسول آگے اوصاف رسول بھی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ منہم کی ضمیر امت مسلمہ کی طرف لوٹ رہی ہے، ہم ضمیر امت مسلمہ، بشریت رسول بھی ثابت، عظمت رسول بھی ثابت. اور یتلو علیہم سے اوصاف رسول، یتلو علیہم وصف نمبر 1، ویعلمہم الکتاب وصف نمبر 2، والحکمت وصف نمبر 3، ویزکیہم وصف نمبر 4. فرمایا کہ اے ہمارے پروردگار بھیج ان میں سے، ان امت مسلمہ میں سے ایک عظیم رسول، عظیم الشان پیغمبر، عظیم الشان رسول. یتلو علیہم آیاتک، جو پڑھتا رہے ان پر آپ کی آیتیں. سمجھ میں آ رہی ہیں؟ ویعلمہم الکتاب، اور تعلیم دیتا رہے کتاب کی، تعلیم دیتا رہے کتاب کی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ والحکمت، اور سکھائے ان کو حکمت کی باتیں، سکھائے ان کو حکمت کی باتیں. ویزکیہم، اور ان کو پاکیزہ بنائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ان کو پاکیزہ بنائے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ساری چیزیں اس میں ثابت بھی ہو رہی ہے، قرآن، حدیث، یعنی سنت، فقہ، تصوف، یہ سب کے سب. انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ ہی غالب القدرت کامل الحکمت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ انک انت العزیز غالب القدرت الحکیم کامل الحکمت.
آپ ہی غالب القدرت اور کامل الحکمت ہیں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، سمجھ میں آ رہی ہے؟ من یہاں استفہام ہے، لیکن یہ استفہام انکاری ہے۔ یہ کیا ہے؟ استفہام انکاری ہے۔ ترغیب اسلام، اس کا عنوان ہے ترغیب اسلام۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور نہیں اعراض کرے ملت ابراہیمی سے مگر وہ شخص کہ جس نے کیا بیوقوف بنایا اپنے آپ کو۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ انکار نہیں کرے گا، اعراض نہیں کرے گا ملت ابراہیمی سے الا من سفہ نفسہ، مگر جس نے بیوقوف بنایا اپنے آپ کو وہی انکار کرے گا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، فضیلت ابراہیم علیہ السلام۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، حالانکہ در حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے اس کو منتخب کر لیا تھا دنیا میں ہم نے کیا کر لیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا تھا، منتخب کر لیا تھا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی کامل نیکوں میں سے ہیں۔ دنیا میں بھی اللہ پاک نے ان کو اپنا خلیل بنایا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ابراہیم خلیل اللہ پاک نے ایک بڑا ان کو مقام ہے یعنی خلت دیا، یہ اللہ پاک کے خلیل تھے، اور فرمایا آخرت میں بھی کس میں سے ہوں گے؟ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی کامل نیکوں میں سے ہوں گے۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، وجہ فضیلت، یہاں سے وجہ فضیلت ہے کہ جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے اسلم، فرما بردار بن جا، یا سر تسلیم خم کر دو، سر جھکا دو، سر تسلیم خم کر دو۔ قال اسلمت لرب العالمین، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قال اسلمت لرب العالمین، تو کیا بولے ابراہیم علیہ السلام نے؟ فوراً بولے کہ اسلمت لرب العالمین، میں نے رب العالمین کے آگے سر جھکا دیا، رب العالمین کے آگے سر جھکا دیا۔ ٹھیک ہے نا؟ کتنی آزمائشیں امتحان ان پر آئے ہیں۔ ایک جگہ یہ اتنا بڑا آزمائش کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے، سگی اولاد کو، لیکن کوئی چوں چرا نہیں کی بلا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ فوراً اللہ پاک کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ اسی طریقے سے نمرود نے آگ جلائی، آگ میں ڈالے گئے۔ بہت آزمائشیں ابراہیم علیہ السلام پر آئی ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن تمام آزمائشوں میں کامیاب اترے۔ قال اسلمت لرب العالمین، فرمایا کہ فوراً بولے میں نے رب العالمین کے آگے سر جھکا دیا۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اچھا دلیل دوم برائے اثبات رسالت، دوسری دلیل اثبات رسالت پر۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور یہی وصیت کر گئے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو، ویعقوب، اور یعقوب نے بھی یہ وصیت کی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا وصیت کی؟ تشریح وصیت آگے آ رہی ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ وصیت کیا ہے؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ تشریح وصیت ہے کہ اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ پاک نے منتخب فرمایا ہے تمہارے لیے اس دین کو منتخب فرمایا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس موت نہ آئے الا وانتم مسلمون، تمہیں مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ بات سمجھ؟ فلا تموتن کیا مطلب ہے اس کا؟ فلا یہ مطلب نہیں، موت کی نفی نہیں ہے یہاں پر، مطلب یہ ہے کہ موت اس پوری زندگی اسلام پہ گزارنی ہے، تو موت اس حال میں ہے کہ تم مرتے دم تک مسلمان رہو، مرتے دم تک کیا ہے؟ مرتے دم تک ملت ابراہیمی پر قائم رہو۔ فلا تموتن میں کوئی موت کی نفی مراد نہیں ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، زجر بر یہود پر زجر ہے یہاں سے۔ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم موجود تھے اس وقت خود جب یعقوب علیہ السلام کی موت قریب آئی؟ کیا تم خود موجود تھے کہ جب یعقوب علیہ السلام کی موت قریب آئی؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کیا؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، تو ان کے بیٹوں نے کیا کہا؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کیا کہا؟ قالوا نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے آپ کے رب کی، و الہ آبائک، اور آپ کے باپ دادوں کے رب کی۔ کون ہے باپ دادے؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، وہ جو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام ہے۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ یعقوب علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ اسحاق علیہ السلام کے نا، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہے۔ اور فرمایا کہ جو کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ دادوں کے معبود بھی۔ وہ باپ دادے کون ہیں؟ وہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، الہ واحدہ، اور وہی ایک معبود ہے، یعنی ہم سب کا ایک ہی معبود ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہود کہتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ یہودیت پر مرنا ہے، یہودیت اختیار کرنی ہے، تو یہ تو جھوٹ ہے۔ تو یہ جواب دیا کہ کیا تم موجود تھے جب انتقال ہو رہا تھا، انہوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی؟ تم لوگ موجود تھے، انہوں نے تو یہ وصیت کی تھی، یہ وصیت تھی۔ کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ پاک کی، آپ کے جو معبود ہے، اور ہمارے باپ دادوں کو، آپ کے باپ دادوں کو، ہم سب اس کی عبادت کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، یہاں سے جواب شبہ ہے، شبوں کا جواب۔ تِلْكَ أُمَّةٌ، وہ ایک جماعت تھی، قد خلت، جو گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کی کمائی ان کے لیے اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے کوئی باس پرس نہیں ہوگی ان کے کاموں کے بارے میں۔ وقالوا لن يدخل الجنة وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، شکوہ عام، وہاں سے شکوہ عام ہے۔ فرماتے وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، اور کہتے ہیں کہ ہو جاؤ یہودی یا نصرانی تو تم راہ راست پالو گے۔ یہود کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ ہدایت پالو گے، نصارہ کہتے ہیں نصرانی ہو جاؤ ہدایت پالو گے۔ جواب شکوہ، تو ان کو کیا جواب دیا گیا؟ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، ہرگز نہیں، آپ فرما دیں بل ہرگز نہیں، بلکہ ہم تو اتباع کرتے ہیں ملت ابراہیمی کی۔ کس کی؟ ہم تو اتباع کرتے ہیں ملت ابراہیمی کی، حنیفاً، یکسو ہو کر، جو کہ یکسو تھے تمام ادیان، حنیفاً کے معنی آتے ہیں جو تمام ادیان باطلہ سے یکسو تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ الگ تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام اور نہ ان کی اولاد کوئی مشرک نہیں رہا۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، خلاصہ ملت اسلام، خلاصہ ملت اسلام۔ فرماتے قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم۔ مسلمانوں تم کہہ دو کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو اتارا گیا ہماری جانب، اور جو اتارا گیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط، اور ان کی اولاد پر۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وما اوتی موسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، وعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور دوسرے نبی، اور جو کچھ دیے گئے دوسرے نبیوں کو، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم تو ان سب پر ایمان لائیں گے۔ لا نفرق بین احد منہم، کیفیت ایمان، اور ہم جدائی نہیں ڈالتے ان میں سے کسی ایک میں بھی۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، عیسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، لیکن مسلمان تمام پیغمبروں کو مانتے ہیں، تمام انبیاء کو پر ایمان رکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی، اور جتنے پیغمبر گزرے ہیں حضرت آدم سے لے کر آخری پیغمبر تک، سب پر جو ہے مسلمان ایمان رکھتے ہیں۔ تو کیفیت ایمان کیا ہے کہ ہم ان میں کسی ایک میں تفریق نہیں کرتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم خاص اسی کے فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تفریع بر مضمون سابق اور بیان معیار حق ہے، یہاں سے بیان معیار حق کیا ہے؟ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ بھی اسی طرح ایمان لے آئے جس طرح تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ بے شک ہدایت یافتہ ہوں گے۔ وہ کیا ہوں گے؟ ہدایت یافتہ۔ اگر وہ یہود بھی ایمان لے آئے تمہاری طرح، وہ بھی ہدایت یافتہ، نصارہ لے آئے وہ بھی ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر وہ منہ موڑ لے تو در حقیقت وہ ضد کی وجہ سے ایسا کریں گے، وہ ضد پر ہیں۔ کس پر ہیں؟ ان کی مخالفت ضد پر مبنی ہے، عناد پر مبنی ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سو اب کافی ہے تمہاری طرف سے ان کو اللہ پاک ہی ان کے لیے کافی ہے، آپ فکر مت کریں۔ وہ سمیع العلیم، اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ای قبلنا دین اللہ، صبغۃ اللہ کے معنی کہ ای قبلنا دین اللہ، ہم نے
قبول کیا ہے اللہ پاک کے دین کو. سمجھ میں آ رہی؟ یہاں سے شرف اسلام کا بیان ہے. تو ای قبلنا دین اللہ ہے. یہ نصارہ جو ہے ان کا ایک رنگ تھا زرد رنگ کا پانی. یہ پانی کا نام معمودیہ تھا. اس زرد رنگ میں جو ہے کیا کرتے تھے، اس میں ڈبوتے تھے اور کہتے تھے اب یہ اصل عیسائی بن گیا. اصل عیسائیت جو ہے کیا ہے، اب اس میں آ گئی جب اس رنگ کے اندر جو ہے کسی کو وہ کرتے تھے، غوطہ دیتے تھے. وہ صبغۃ اللہ، تو فرمایا اصل رنگ وہ تو اللہ پاک کا رنگ ہے، دین اللہ پاک کا دین ہے. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ پاک کے دین سے کون سا دین بہتر ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور کون بہتر ہے اللہ پاک سے رنگ چڑھانے میں؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم صرف اسی کے عبادت گزار ہیں. سمجھ میں آ رہی؟ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، زجر برائے اہل کتاب. یہاں سے اہل کتاب کو زجر ہے. اور میں قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، آپ فرما دے کیا تم جھگڑتے ہو ہم سے اللہ پاک کے بارے میں، حالانکہ وہ اللہ پاک ہمارا بھی رب ہے، وہ اللہ پاک تمہارا بھی رب ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور فرمایا کہ ہمارے لیے ہمارے عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارے عمل ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو خالص اسی کے لیے ہیں، ہم تو خالص اللہ پاک کے لیے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا، اور فرماتے ہیں یہ شکوہ ہے یہاں سے، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ان ابراہیم و اسماعیل، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط، اسباط سے مراد اولاد، والاولادہ، اور ان کی اولاد، کانوا ھودا و نصارا، یہ سب یہودی تھے یا نصارہ تھے؟ یہود کہتے تھے کہ یہ سب یہودی مذہب پر تھے، نصارہ کہتے تھے یہ سب نصارہ مذہب پر تھے. تو فرمایا کہ کیا تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہ سب یہودی تھے یا یہ سب نصارہ تھے؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، جواب شکوہ بھی ہے اور زجر بھی ہے. آپ فرما دیں ان سے، آپ علیہ السلام کو خطاب ہے، آپ فرما دیں ان سے انتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ پاک زیادہ جانتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور کون بڑا ظالم ہوگا اس سے جو چھپا دے ایسی شہادت کو، ایسی گواہی کو، عنده من اللہ، جو اس کے پاس من جانب اللہ پہنچی ہو. حالانکہ ان کو سب معلوم ہے، کتاب اہل کتاب ہے، اس کے باوجود حقیقت کو چھپاتے ہیں. تو ان سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور نہیں ہے اللہ پاک بے خبر ان کاموں سے جو کچھ تم کرتے ہو. بات سمجھ میں آ رہی؟ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اعادہ جواب شبہ برائے تاکید. یہاں سے اعادہ جواب شبہ برائے تاکید ہے. فرماتے ہیں تلک امۃ قد خلت، بہرحال وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، قد خلت ای قد مضت، جو گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کی کمائی ان کے لیے ہے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم نے کمایا. ان کے اعمال کا بدلہ ان کو ملے گا اور تمہارے اعمال کا بدلہ تم کو ملے گا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی ان کے کاموں کے بارے میں. پڑھانا تھا مزید ایک پاؤ، کہ بس یہاں تک ہو گیا، بس کریں. صدق اللہ العظیم.